अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे मशरक़ी बंगाल और पाकिस्तान के बारे में। 1906 के अंदर ढाका के मकाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई ताकि इंडिया के मुसलमानों के सियासी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जा सके। इसकी प्रपोज़ल नवाब सलीमुल्लाह खां, जो कि ढाका के नवाब भी थे, उन्होंने पेश की। और जितने भी ये सियासी रहनुमा मुसलमानों के पुरस बरसगीर के ढाका के अंदर जमा हुए थे, उन्होंने इस प्रपोज़ल की हमायत की और आल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात मुसलमानों के हकूक़ के लिए मार्ज़ वजूद में आ गई और उसका मकाम ढाका यानी कि ईस्ट बंगाल था, मशरक़ी बंगाल। अच्छा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की जो इस्तिलाह है वो इस तरह इस्तेमाल होती है कि जो बंगाल इंडिया के अंदर है उसको मगरबी बंगाल कहा जाता है, और ईस्ट बंगाल जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हामिल इलाका था उसको मशरक़ी बंगाल कहा जाता है। इस बंगाल की तकसीम 1905 में पहली बार हुई, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन हिंदुओं ने इसके ऊपर शदीद तरीन एहतजाज किया, हत्ता कि कांग्रेस ने इसको गौ माता के दो हिस्सों में तोड़ने के मुताबिक करार दिया। जब इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज ने दिल्ली दरबार का विजिट करना था 1911 में, इस पार्टीशन को तनसीख कर दिया गया, मतलब इसको कैंसिल कर दिया गया। मुसलमानों ने इसको भी अपने लिए एक हिंदू मेजॉरिटी का खदशा करार दिया, जो सियासी तौर पे मजबूत होने के बाद मुसलमानों के लिए बायस खतरा बन सकते थे। इस तरह मामला जो है वो आगे चलते गए। लखनऊ पैक्ट हुआ। ये मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट भी किया, जिसमें कुछ उनको बेनिफिट्स भी हासिल हुए, जैसे 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट है। और इसी तरह ये मामला जो है आगे बढ़ते रहे। 1930 के अंदर जाके अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक सेपरेट होमलैंड का नज़रिया पेश किया। 1940 के जलसे में बंगाल की तरफ से करारदाद जो है वो मौलाना फजलुल हक ने पेश की, और 1947 के अंदर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अब जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान दो हिस्सों में मुश्तमिल था। एक मगरबी पाकिस्तान, जिसके 3 सूबे थे। उस वक़्त बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा हासिल नहीं था। सरहदी सूबा, जिसे अब केपी के कहते हैं, सिंध था, पंजाब था, वो मगरबी पाकिस्तान में था, और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ईस्ट बंगाल था। पहला जो चीफ मिनिस्टर है वो ईस्ट पाकिस्तान का, बंगाल का, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन बने। कायदर मोहम्मद अली जिन्नाह गवर्नर जनरल बन गए और लियाकत अली खान वज़ीर आज़म। मोहम्मद अली जिन्नाह ने गवर्नर जनरल बनने के बाद बंगाल का विजिट किया। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो बंगला भी होनी चाहिए। मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसके ऊपर इस तजवीज़ को या इन डिमांड्स को, इन प्रोटेस्ट को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ कि इस प्रोटेस्ट के दौरान गोली चल गई और कुछ तलबा शहीद हो गए, जहाँ से पहली बदगुमानी न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज़ के दरमियान, न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंट्री के इकाइयों के दरमियान पैदा हुई। उसके बाद हालात वाक़यात आगे चलते रहे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल बन गए। उसके बाद लियाकत अली खान के कत्ल के बाद वज़ीर आज़म बन गए। इसी दौरान मौलाना ए के हक चीफ मिनिस्टर बन गए ईस्ट बंगाल के। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनको शक की नज़रों से देखा गया, क्योंकि उन्होंने सूबे की खुद मुख्तारी को डिमांड की। जब उन्होंने सूबे की खुद मुख्तारी को डिमांड किया तो उन्होंने ये डिमांड रखी या तजवीज़ दी कि फेडरेशन को सिर्फ कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स को डील करना चाहिए। इसके अलावा मौलाना फजलुल हक के ऊपर
یہ الزام تھا کہ وہ کلکتہ کے اندر انڈین لیڈر سے ملاقاتیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی منسٹری کو برطرف کر دیا۔ اس کے علاوہ ایسٹ پاکستان کے ایک جید رہنما جو انڈین برٹش بنگال کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، حسین شہید سہروردی، بھی پاکستان کے وزیر اعظم بنے 1956 سے 1957 تک، اور پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا بھی بنگالی تھے، جو کہ ایک بیوروکریٹ بھی تھے۔ انہوں نے پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کو توڑ کر پہلے مارشالہ کی بنیاد رکھی۔ صدر ایوب خان 27 اکتوبر یا 28 اکتوبر 1958 کو پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور سکندر مرزا کو برطرف کر کے از خود پریزیڈنٹ بن گئے۔ 1962 کا آئین انہوں نے دیا، جس کے اندر بنگلہ مطلب بنگالی اور اردو کو پاکستان کی دونوں کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہو گیا، لیکن غلط فہمیاں کافی پیدا ہو چکی تھیں، جن کے اندر لینگویج کے علاوہ وسائل کی تقسیم پہ بھی ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اس کے علاوہ بنگالی چونکہ عددی اکثریت میں زیادہ تھے، وہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو پولیٹیکلی زیادہ فیور کے لیے ڈیمانڈ کرتے رہے کہ ہمیں پولیٹیکلی شیئر زیادہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف 1955 کے اندر محمد علی بوگرا نے ایک فارمولہ دیا، جس میں پاکستان کے جو مغربی صوبے ہیں، مغربی پاکستان کے پنجاب، سندھ اور سرحدی صوبے کو ضم کر کے ایک ہی صوبہ ڈکلیئر کر دیا گیا، مغربی پاکستان، اور اسے ون یونٹ قرار دیا۔ اسی طرح بنگال پوری کو ایک صوبہ قرار دے دیا۔ یہ بھی غلط فہمیوں کی بنیاد بنا۔ بنگالیوں نے اسے سمجھا کہ ہماری عددی اکثریت کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے باقی صوبوں کو ختم کر کے ہمارے برابر لا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ 1965 کے لاسٹ پہ اور 1966 کے شروع میں جنرل الیکشن ہوا صدارت کا، جس میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نامزد کی۔ آج جب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نامزد کیا تو بنگالیوں کی اکثریت فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن جب ریفرینڈم کا رزلٹ آیا تو یہ مغربی پاکستان کے باشندوں کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کے باشندوں کے لیے زیادہ شاکنگ رزلٹ تھا۔ اب اسی دوران 1966 میں مجیب الرحمان ایک پرومیننٹ لیڈر کے طور پر سامنے آیا، جس نے 6 پوائنٹس کے اوپر اپنی تقاریر کو عوام کے اندر رکھنا شروع کر دیا تاکہ عوام اس کے ساتھ شامل ہو سکے۔ مجیب الرحمان جو کہ فاطمہ جناح کا کمپینر تھا، آج ایک جید رہنما بن چکا تھا۔ بنگالی عوام مجیب الرحمان کی شکل میں اس کو ایک نجات دہندہ رہنما کنسیڈر کرنے لگی تھی۔ طلباء کی تحریک شروع ہو گئی ایوب خان کے خلاف، اور وہ تحریک اتنی پھیل گئی کہ پریزیڈنٹ ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 1969 میں وہ اقتدار سے علیحدہ ہو گیا، لیکن اس نے جاتے جاتے اقتدار نئے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یحییٰ خان کو سونپ دی بجائے عوام کو دینے۔ جنرل یحییٰ خان نے 1970 میں الیکشن کا اعلان کیا، تو الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے توقعات کے بالکل برعکس عوامی مسلم لیگ، جس کی قیادت شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے، اس کی جماعت نے مشرقی پاکستان کی 168 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں جیت لی۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی، اس کی جماعت نے 81 سیٹیں جیت لی۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوا جب شیخ مجیب الرحمان کی مغربی پاکستان کے اندر سیٹس نہ ہونے کے برابر تھی۔ 81 سیٹیں ہونے کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت میں اپنا حصے کا مطالبہ کر دیا، جو مزید
شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ایوب خان نے پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا۔ بنگالی اس فیصلے پر بھی ناخوش تھے، کیونکہ بنگالی سمندری رستے سے کراچی آسانی سے پہنچ جاتے تھے، بجائے کہ ان کو اسلام آباد آنا پڑتا۔ اب 1970 کا الیکشن ہوا، عوامی مسلم لیگ جیت چکی ہے، لیکن اس کو اقتدار سونپا نہیں جا رہا، بلکہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے میاں والی جیل میں بند کر دیا۔ دوسری طرف مفتی بہانی نے اپنے احتجاج شروع کر دیا۔ اب اس احتجاج کے نتیجے میں انڈیا بھی درمیان میں کود پڑا، اور وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بائی سے الگ ہو گیا۔ 16 دسمبر 1971 ایسٹ بنگال پاکستان سے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اس میں سراسر اپنوں کی کوتاہیاں، غلطیاں اور میں نہ مانوں گا کہ ہٹ درمی کی وجہ سے یہ نتیجہ اخذ کی۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں نہ مانوں گا انا اور اپنی ذاتی شخصیت کو ملک کے مفادات کے اوپر ترجیح دینا آج بھی بند نہیں۔ 1971 میں بننے والا مشرقی بنگال جو کہ بنگلہ دیش بن گیا تھا، اس کا صدر شیخ مجیب الرحمان بن گیا، جو صرف 3 سال کے عرصے میں اپنی نااہل حکومت کی وجہ سے فوجی بغاوت میں مارا گیا، اور اس کی لاش 3 دن تک سیڑھیوں میں موجود رہی۔ وقت نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا اور 1985 آ گیا۔ 1985 کے اندر ایشیا ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی ملک ہیں اس کی ترقی کے لیے ایک ریجنل آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی، جسے سار کہا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ معاملات آگے چلتے رہے۔ شیخ حسینہ واجد تقریباً پچھلے 15 سال سے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم، اور اس کی ساری کمپین پاکستان دشمنی کے اوپر کھڑی۔ اس نے اپنی عوام کو آمرانہ طریقے سے، جابرانہ طریقے سے ڈرایا، دمکایا، فریڈم ایکسپریشن کے اوپر پابندیاں لگائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ترقی نہیں کی، بنگلہ دیش نے بہت تیزی سے معاشی ترقی بھی کی، لیکن جو گھٹن زدہ سوسائٹی ہوتی ہے وہ بھوک تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن جبر برداشت نہیں کرتی۔ اور حسینہ واجد کے خلاف تقریباً 2 منتھ سے اسٹوڈنٹس نے تحریک شروع کر دی۔ اس کی تحریک 1971 میں ساتھ دینے والے گرانوں، فوجیوں اور رضاکاروں کی اولادوں کو کوٹا تھا، اور وہ کوٹا تقریباً 56% تھا، باقی 44% کوٹا میرٹ کے لیے تھا۔ اسٹوڈنٹس نے گورنمنٹ کے خلاف تحریک شروع کر دی، تو حسینہ واجد نے بجائے ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو پیار سے سمجھانے بجھانے، ان کو پاس بلا کے بات کرنے کی بجائے ان کو دہشت گردنا شروع کر دی۔ مختلف اسٹوڈنٹس کو مختلف جگہ سے اٹھایا، مار دیا جاتا۔ تقریباً 300 کے راؤنڈ باؤنڈ لوگ اور اسٹوڈنٹس اس میٹر میں شہید ہوئے، اور آخر اگست 2024 کو حسینہ واجد اقتدار سے فرار ہو کر انڈیا اپنا لینے پر مجبور ہو گئی۔ انقلاب بنگالیوں نے ون کر لیا۔ بنگالی ایک زندہ دل قوم ہے جنہوں نے 1947 میں پہلے جبر کا سامنا کر کے آزادی حاصل کی، پھر 1971 کے اندر عوامی فیصلے کو نہ ماننے کی پاداش میں پروٹیسٹ کیا اور آزادی کے لیے قربانی دی، اور ایک دفعہ پھر ان کو آزادی اور انقلاب مبارک ہو۔ کیا پاکستان کی مائیں ایسے اسٹوڈنٹ پیدا کرنے سے قاصر ہیں؟ پاکستانی مائیں
ایسے انقلابی پیدا کرنے سے کیوں قاصر؟ کمنٹس میں جواب ضرور دیجیے. تھینک یو.